ہم ایک چیز کو بولتے ہیں آفس ریڈنگ, ایک ہوتی ہے ہوم ریڈنگ. آج کل جو فوکس کیا جا رہا ہے وہ ہوم ریڈنگس پہ زیادہ ہے کہ گھر کا بلڈ پریشر, اور یا پھر وہ ایک آلہ لگا دیتے ہیں 24 گھنٹے والا, وہ اس میں دیکھا جائے, وہ ذرا اویلیبلٹی کا اس کا ہوتا ہے ایشو. اور اکثر مریض ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ بلڈ پریشر چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو عموماً میں تو ان کو یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ پہلا بلڈ پریشر اپنا دیکھتے ہیں نا, پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں بازوؤں میں مختلف بلڈ پریشر ہے, جس کا زیادہ ہے وہ اصل بلڈ پریشر ہے. اور پہلے آپ ایک بازو میں دیکھیے اور پھر تھوڑی دیر بعد پھر سے دیکھیں تو سیکنڈ یا ایوریج کر لیں. دوسرا یہ کہ ہاتھ کا لیول جو ہے وہ آپ کے ہارٹ کے برابر ہو اور لٹک نہ رہا ہو, اور کچھ آدھا گھنٹہ پہلے کچھ کھایا پیا نہ ہو. اس بارے میں ایک اور بات پوچھتے ہیں لوگ, اسپیشلی کہ جی یہ جو ڈیوائسز ہوتی ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں. دنیا کا کنسنسس یہ ہے کہ ڈیوائسز ٹھیک ہیں, بہتر ڈیوائس جو ہے نا وہ آرم والی ہے, ریسٹ والی یا فنگر والی اتنی وہ نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک بڑا پرٹیننٹ کویشچن ہوتا ہے یوزلی لوگوں کا کہ ہم تو میں تو ان کو یہ کہتا ہوں کہ جی آپ گھر میں جو دیکھتے ہیں نا وہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ ہم وائٹ کوٹر وغیرہ کی بعد میں بات کر لیتے ہیں, لیکن یہ یوزلی ہے. اس بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ جی بالکل, یہ جنرلی جو ہے یہ آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے کہ ہم بلڈ پریشر جو گھر میں ہو یا آفس میں ہو, کلینک میں ہو, اس میں فرق آ سکتے ہیں. اور اگر ہم اس کو زیادہ اسپیشلسٹ لیول پہ بات کریں جو ہم یہاں پہ اس طرح نہیں کرنا چاہتے, تو اس کے ٹائپس ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ کچھ ڈپرز ہوتے ہیں, کچھ نان ڈپرز ہوتے ہیں, کچھ ریورس ڈپرز ہوتے ہیں. وہ لوگ ہیں کہ جن کا آفس میں بلڈ پریشر کم ہوئے گا وہ جو ہے اور رات کو زیادہ ہو جائے گا, یا جن کا اپنا رات کو کم ہوئے گا اور دن کو ٹھیک ہوئے گا زیادہ ہو جائے گا, یا جن کا نارمل کرو کو وہ نہیں کرتے اور ان کا بلڈ پریشر نارملی اوپر نیچے اتنا جاتا ہی نہیں ہے سارا. یہ بہت ہائی ٹیک باتیں ہیں جس کی مریض کو, جو کامن لوگ ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ اس چیز کی اہمیت اس وقت واضح ہوتی ہے کہ جب پیشنٹ کہتا ہے جی میں گھر میں چیک کرتا ہوں تو زیادہ ہے, اور جب میں آپ کے پاس آتا ہوں تو میرا کم ہوتا ہے. یا میں کہتا ہوں کہ جی میرا گھر میں مریض کہتا ہے جی میرا بلڈ پریشر جو ہے نا وہ ٹھیک ہوتا ہے, اور جب آپ کے پاس آتا ہوں تو بڑھ جاتا ہے. تو وہ اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی جو ایمبولیٹری بلڈ پریشر ریکارڈنگ ہے کہ 24 گھنٹے کی وہ کر لیں, یا جو ہے وہ اپنا جو ہوم کے اوپر ہے اس کو بھی امپورٹنس دیں. وہ ساری چیزیں اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کلینیشین جب اس کو ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو اصل چیز یہ ہے کہ ایک بندہ جس کی 35-40 سال عمر ہے سپوز, اور اس کی فیملی میں بلڈ پریشر ہے, وہ کہتا ہے جی میرا بلڈ پریشر بڑھتا جاتا ہے, میرے ساتھ میں درد ہوتا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ 140-50 اس کا سسٹولک بلڈ پریشر ہے, 80-90 اس کا نیچے ہے, تو پہلی دفعہ ہی ڈاکٹر دوائی نہیں دے دیتے. اس میں اس چیز کو بار بار مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں چیزوں کو کنفرم کیا جاتا ہے کہ بلڈ پریشر فلیکچویشن جو ہے وہ کتنی ہے, کیا جنرلی بلڈ پریشر زیادہ رہا ہے یا کم رہا ہے. اور اگر مسلسل رہا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کو لیبل کر دیتے ہیں 2-3 مہینے میں. اور لائف سٹائل ماڈیفکیشنز کو پہلے کہتے ہیں کہ آپ نمک تھوڑا کم کر دیں, چکنائی کم کر دیں, واک ایکسرسائز بہتر کر لیں, وزن کو ٹھیک کر لیں, تو بلڈ پریشر کے اوپر پازیٹیو اثر پڑتے ہیں. تو یہ اگر خدا نخواستہ کسی کا بلڈ پریشر 170-180 ہے فرسٹ وزٹ کے اوپر ہی, تو اٹس ویری ان لائکلی کہ اس کا بلڈ پریشر جو ہے نا وہ اگلی وزٹ کے اوپر 15 دن کے بعد وہ 130 ہوئے گا. سو اس میں دوائی جلدی شروع کی جاتی ہے. تو یہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی شک پڑے, اور ویسے بھی جنرلی بھی چیک کرواتے رہنا چاہیے اسپیشلی 25-30 سال کی عمر کے بعد سے, اور اگر شک پڑے تو ڈاکٹر سے چیک کروائیں اور ایک پراپر اپنا وہ کریں چیک اپ, تاکہ چیزوں کو کنفرم کیا جا سکے.